أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج ہم ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے کتاب التوحید کے ساتھ ہیں، اور آج کے درس کے بعد مزید کتاب التوحید کے 2 درس رہ جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر کتاب التوحید کی جگہ پہ کون سی کتاب پڑھی جائے گی؟ اب تک یہی سوچ رہے ہیں انشاءاللہ کہ العقیدۃ الواسطیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وہ کتاب جس کا تعلق خود اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اور اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ان کے بارے میں علم لینا انسان کے لیے نہایت مفید ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کے بارے میں علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہی لوگ عام طور پہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جنہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا کہ تم لوگ گناہ کرتے ہوئے دوسروں سے شرمایا کرتے تھے، چھپا کرتے تھے، لیکن تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ تمہارے اپنے ہاتھ یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری نگاہیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارا چمڑا، تمہاری کھال، تمہاری جلد تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کے بارے میں، تمہارے زیادہ تر اعمال کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں تباہ ہوئے ہیں؟ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کو ہمارے بہت سے گناہوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر ان کو پتہ ہوتا اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے علم کی گہرائی کا، اللہ کی نگرانی کرنے کا، اور یہ کہ اللہ ان کے ایک ایک عمل پہ واقف ہے، تو شاید ان کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ جو تم نے اپنے رب کے بارے میں بدگمانی کر رکھی تھی کہ اللہ کو عام طور پہ تمہارے گناہوں کا پتہ نہیں چلتا، اسی بدگمانی نے تمہیں تباہ کر دیا، اور آج تم خسارے میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں، اللہ کی صفات کا علم ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں قرآن حکیم میں کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اللہ کے رسول بتا دے کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، یعنی کہ میرے ناموں کے بارے میں بتا دیں، میرا ایک نام غفور ہے، ایک رحیم ہے، اور ان ناموں کا معنی بتا دیں۔ وَأَنَّ عِبَادِي وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے، یعنی کہ جہاں پہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، وہاں پہ میں جبار بھی ہوں، منتقم بھی ہوں۔ تو اللہ کے ناموں کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے، بہت زیادہ معلومات ہونی چاہیے۔ تو امید ہے کہ کتاب التوحید کے بعد العقیدہ الواسطیہ پڑھنے کا موقع ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج ہمارا باب نمبر ہے 64۔ باب کیا ہے؟ باب لا یستشفع باللہ علی خلقہ، اللہ تعالیٰ
کی سفارش طلب نہیں کی جائے گی، اللہ کو سفارشی نہیں بنایا جائے گا علی خلقہ، اس کی مخلوق کے سامنے. یعنی کہ آپ کو اللہ کی مخلوق سے کوئی کام ہے اور آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تو میری شفاعت کر اس کے ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے، یہ کمال توحید کے خلاف ہے. کس کس لحاظ سے یہ غلط ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 1، کہ جس کو آپ سفارشی بناتے ہیں اس کو آپ نے سفارشی اس لیے بنایا ہے کہ وہ بذات خود یہ کام نہیں کر سکتا. کام کون کرے گا؟ جس کے پاس شفاعت لے جائی جا رہی ہے. گویا کہ جو سفارش کرنے والا ہے وہ سفارش ہی کر سکتا ہے. اگر وہ خود یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی، کیا سفارشی؟ پھر تو ہم ڈائریکٹ اس سے کہیں کہ تم یہ کام کر دو. ایسا ہی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میرا تو سفارشی بن جا، میری شفاعت کرنے والا بن جا فلاں اپنے بندے کے ہاں، تاکہ تیرا وہ بندہ میرا کام کر دے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکتا. یا اللہ تو یہ کام نعوذ باللہ نہیں کر سکتا، تو شفاعت کر دے تو ہمارا کام بن جائے گا. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی نہیں ہے؟ دوسرے نمبر پہ، جس سے شفاعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کو سفارشی بنایا جا رہا ہوتا ہے، وہ عام طور پہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اس سے کہیں پیچھے ہوتا ہے جس کے پاس آپ شفاعت کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے جی؟ بادشاہ کے ہاں شفاعت کون کرے گا آپ کی؟ وزیر. تو وزیر کا مقام و مرتبہ بڑا ہے کہ بادشاہ کا؟ بادشاہ کا. اور شفاعت کرنے والا کون ہے؟ وزیر. اس کا مطلب ہے وزیر مقام و مرتبہ کے لحاظ سے پیچھے ہے، شفاعت کرنے والا اس سے پیچھے ہے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جس کے پاس شفاعت کی جا رہی ہے. آپ کسی کالج کے ڈائریکٹر سے کوئی کام ہے آپ کو، تو آپ سفارش کس کی کرائیں گے؟ جو وہاں پہ کوئی ٹیچر ہوگا، وہاں پہ کوئی جاب کرنے والا ہوگا. تو اب یہ جس کو آپ سفارشی بنا رہے ہیں یہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے کالج کے ڈائریکٹر سے کہیں پیچھے ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری شفاعت کر اپنے فلاں بندے کے ہاں، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا مقام و مرتبہ اس سے کہیں پیچھے ہے جس کے ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کریں گے. اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ توہین ہے، بے ادبی ہے. تیسرے نمبر پہ، جس کو آپ سفارشی بنانا چاہ رہے ہیں، جس سے آپ شفاعت کا تقاضا کر رہے ہیں، وہ جب شفاعت کرے گا تو جس کے ہاں شفاعت کرے گا اس کے ہاں اس کا انداز کیا ہوگا؟ سوال کرنے کا، مانگنے کا، منت کرنے کا. تو کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کے ہاں کسی بندے کی شفاعت کر رہے ہوں اور نعوذ باللہ اس کی منت کر رہے ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو مسئول ہیں، اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ کسی سے کچھ مانگنے والے نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے بھی اللہ سے مطالبہ کرنا کہ یا اللہ ہماری شفاعت کر اپنے فلاں بندے کے ہاں، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بے ادبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے غیر مناسب ہیں. تو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کو اللہ کے ہاں سفارشی بنایا جائے گا. مثال کے طور پہ آج جو کوئی بزرگ زندہ ہیں، آپ ان سے کہیں گے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو گویا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ میری
سفارش کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں، جس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ بنانا. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں کہ یا اللہ تو ہماری شفاعت کر فلاں کے ہاں، یہ بالکل غیر مناسب ہے اور توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے. اس لیے اس سے دور رہا جائے، اور یہی تعلق ہے اس باب کا ہماری اس کتاب کے ساتھ. تو باب کیا؟ لا یستشفعوا، شفاعت طلب نہ کی جائے اللہ تعالیٰ سے. یہ جو سین ہے شروع میں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنا، مانگنا، چاہنا، درخواست کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے سفارشی بننے کی درخواست نہ کی جائے علی خلقہ، اس کی مخلوق کے ہاں. کس کی مخلوق کے ہاں؟ اللہ کی مخلوق کے ہاں. تو مسئلہ تو یہاں بالکل واضح ہے. اس مسئلے میں جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ. جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف القرشی، قریش سے ان کا تعلق ہے. یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے، فوت ہوئے ہیں 57 ہجری میں، 57 میں، رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے والد گرامی کا نام کیا؟ جبیر بن مطعم کے والد کا نام کیا ہوگا؟ مطعم بن عدی. مطعم بن عدی کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی لڑائی میں غلبہ پایا، فتح پائی، اور مسلمانوں نے 70 کفار کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنایا، تو ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موضوع پہ مذاکرات کرنے کے لیے جس شخصیت کو بھیجا تھا وہ یہ تھے جبیر بن مطعم. اس وقت یہ کافر تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تلاوت سنی سورہ طور کی، جب کہ آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے سورہ طور کی وہ آیات پڑھیں جن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو خالق مان کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تنہا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بتائیں ان کا خالق کون ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، ان کا کوئی خالق نہیں ہے؟ ام هم الخالقون، یہ خود اپنے نفس کے خالق ہیں. ام خلق السماوات والارض، کیا آسمان و زمین کے خالق بھی یہی ہیں؟ تو یہ ساری آیتیں جب سنی جبیر بن مطعم نے تو مسلمان ہونے کے بعد بتایا کرتے تھے کہ ان آیتوں نے میرے اوپر اتنا اثر ڈالا، یوں لگتا تھا کہ میرا دل اڑ جائے گا. تو جبیر بن مطعم نے جب آپ سے مذاکرات کیے، آپ سے گفتگو کی، کس موضوع پہ؟ بدر کے قیدیوں کے موضوع پہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتہم لہ. اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، یعنی کہ جبیر تمہارا والد زندہ ہوتا اور وہ میرے پاس ان کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آتا، ان قیدیوں کے موضوع پہ، ان گندے لوگوں کے موضوع پہ، ان کفار کے بارے میں میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے وہ آتا، مذاکرات کرنے کے لیے وہ آتا، شفاعت کرنے والا وہ ہوتا، تو میں مطعم بن عدی کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا، ان کے قتل نہ کرتا، ان کو چھوڑ دیتا، ان کی کوئی معاوضہ لیے بغیر چھوڑ دیتا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطعم بن عدی کا کیا مقام و مرتبہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، اگرچہ وہ بطور کافر فوت ہوا ہے غزوہ بدر سے پہلے، لیکن اس کے احسانات تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ. کیا احسانات تھے؟ مورخین نے اس کے 2 احسانات ذکر کیے ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اہل مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا، یعنی کہ کن کا؟ بنی ہاشم کا، بنی ہاشم کا، اور بنی ہاشم کا ساتھ دیا بنی المطلب نے، تو ان کا بھی بائیکاٹ ہوا۔ بائیکاٹ میں طے یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ رشتے نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ بائیکاٹ کئی سال جاری رہا تھا۔ اس بائیکاٹ میں ان لوگوں کا بہت برا حال ہو گیا تھا جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ بائیکاٹ کا یہ معاہدہ کعبہ شریف میں لٹکایا گیا تھا۔ اس معاہدے کو ختم کرنے والے، اس کو توڑنے میں اہم کردار ادا کرنے والے مطعم بن عدی تھے۔ دوسرے نمبر پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں سے مایوس ہو کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے ایک بار چلے گئے تھے طائف، تو طائف سے مکہ جب آپ داخل ہوئے تھے تو آپ مطعم بن عدی کی پناہ میں داخل ہوئے تھے۔ مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی تھی کہ آپ آئیں، آپ کی حفاظت میرے ذمہ ہے، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو یہ وہ احسانات ہیں مطعم بن عدی کے، جن کی وجہ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں ان قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ کس کی خاطر؟ مطعم بن عدی کی خاطر۔ تو یہ ہے جی جبیر بن مطعم اور ان کے والد۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک عرابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ عرابی کن کو کہتے ہیں؟ عرابی کہاں رہتے تھے جی؟ مکہ میں کہ مدینہ میں؟ جی، عرابی وہ لوگ جو شہروں میں نہیں رہتے تھے، بلکہ گاؤں میں بھی نہیں رہتے تھے، وہ رہتے تھے اپنے اونٹوں کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ۔ جہاں پہ پانی اور گھاس ہوگا وہاں پہ ان کی رہائش ہوگی، آج یہاں اور تو کل وہاں۔ یہ کون ہے؟ عرابی۔ تو ایک عرابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نہیکت الانفس، کہ انسانی جانیں نہیکت تلف ہو رہی ہیں، لاغر ہو رہی ہیں، مغلوب ہو رہی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ لوگ فوت ہو رہے ہیں۔ وجاء العیال، اور بچے گھر والے جا بھوک میں مبتلا ہیں۔ وہلکت الاموال، اور اموال بھی، مال بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ اموال سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ فاستسقی، تو آپ بارش کی دعا کریں، آپ بارش کا سوال کریں، آپ بارش کی التجا کریں، آپ بارش کی درخواست کریں، لنا، ہمارے لیے، ہماری خاطر۔ کس سے؟ ربک، اپنے رب سے۔ فإنا نستشفع باللہ علیک وبک علی اللہ، پس بے شک ہم اللہ تعالیٰ کو سفارشی بناتے ہیں آپ کے ہاں، یعنی کہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت کرے آپ کے ہاں۔ شفاعت لے کر اللہ تعالیٰ آئیں گے کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، نعوذ باللہ۔ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ، اور ہم آپ کو سفارشی بناتے ہیں، آپ کی شفاعت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور یہ دوسرا جملہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ یہ کلمات آپ پہ اتنے بھاری گزرے، یہ کلمات سن کر آپ کو اتنی ٹینشن ہوئی، آپ اتنے پریشان ہوئے، اتنے افسوس میں مبتلا ہوئے کہ آپ بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
عرب لوگ یہ کلمات کہا کرتے تھے جب کوئی عظیم بات سنتے، کوئی عظیم عمل دیکھتے تو تعجب سے، حیرت سے، استعجاب سے کیا کہتے؟ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو یہ الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک تو تعجب کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک ان الفاظ کا مطلب یہاں پہ یہ ہوا کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والا بنے اپنی مخلوق کے ہاں۔ اللہ تو آرڈر دیا کرتا ہے، اللہ تو کن کہا کرتا ہے، اللہ کے آرڈر چلتے ہیں، اللہ شفاعت نہیں کیا کرتا۔ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ فما زال یسبح، آپ مسلسل سبحان اللہ کہتے رہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے رہے، حتی عرف ذلک فی وجوہ اصحابی، یہاں تک کہ یہ چیز معلوم ہونے لگی۔ یہ چیز کیا؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہیں یہ الفاظ کہنے پہ، پریشان ہیں یہ الفاظ سن کر، حیرت میں مبتلا ہیں، یہ الفاظ آپ کے کانوں میں پڑے ہیں، تو اس وجہ سے تو یہ چیز صحابہ کرام کے چہروں پہ بھی نظر آئی، یعنی کہ صحابہ کرام بھی آپ کے اس افسوس کو دیکھ کر افسوس میں مبتلا ہو گئے، آپ کی ٹینشن کو دیکھ کر ٹینشن میں مبتلا ہو گئے، آپ کے غصے کو دیکھ کر غصے میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہ ہے صحابہ کرام کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تکلیف اللہ کی نبی کو ہوتی ہے، صحابہ کرام اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ٹینشن کو اپنی ٹینشن سمجھتے ہیں، آپ کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے راوی کہہ رہے ہیں جبیر بن مطعم، فما زال یسبح، آپ مسلسل سبحان اللہ کہتے رہے، حتی عرف ذلک، یہاں تک کہ یہ چیز معلوم ہوئی آپ کے اصحاب کے چہروں میں، یعنی کہ آپ کی پریشانی کے اثرات صحابہ کرام کے چہروں پہ نظر آئے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ویحک، تجھ پہ افسوس ہے، یعنی کہ تو نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، تیرے اوپر افسوس ہے۔ اتدری ما اللہ، کیا جانتے ہو اللہ کیا ہے؟ اللہ کی شان کو جانتے ہو؟ اللہ کے مقام کو جانتے ہو؟ تو جو اللہ کی شان کو جانتا ہوگا، اللہ کے مقام کو جانتا ہوگا، اللہ کے ناموں کو جانتا ہوگا، اللہ کی صفات کو جانتا ہوگا، وہ ایسے الفاظ نہیں کہے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ کی ذات کے بارے میں معلومات لینے کی، لیکن درست معلومات، غلط معلومات نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نام سیکھے جائیں، اور اللہ کے ناموں کا معنی مفہوم جانا جائے، اور اللہ کے ناموں کے تعلق سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے دور رہا جائے۔ اس موضوع پہ گفتگو کی بہت ضرورت ہے۔ تو اسی لیے العقیدۃ الواسطیہ کا مطالعہ اور اس کا پڑھنا بہت مفید رہے گا۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتدری ما اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کیا ہے؟ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتا تھا، ورنہ ایسے الفاظ نہ کہتا۔ ان شأن اللہ اعظم من ذلک، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقام اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ انہ لا یستشفع باللہ علی احد، بے شک اللہ تعالیٰ کو شافع نہیں بنایا جا سکتا، اللہ کو سفارشی نہیں بنایا جا سکتا، علی احد، کسی کے سامنے بھی۔ وذکر الحدیث، اور راوی نے پوری حدیث ذکر کی، رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 4726، 4726۔ اس حدیث کو بہت سے ائمہ نے روایت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب العرش میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 11۔ امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 587، 587۔
امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں، امام بہقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات میں، لیکن اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے، اور دیگر بہت سے محققین نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن ہم نے تو یہ حدیث پڑھ ڈالی، کیوں جی؟ تو اب کیا بنے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے یقیناً ضعیف ہے، لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے ضعیف نہیں ہے۔ جو کچھ اس حدیث میں آیا ہے یہ معلومات، ان کی تائید قرآن کریم کی کئی آیات سے ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی کئی احادیث سے ہوتی ہے، تو اس لیے جو معلومات اس حدیث میں آئی ہیں وہ بالکل درست ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی و مفہوم صحیح ہے۔ اور اس حدیث کے اوپر تبصرہ جو کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، بیان و تلبیس الجہمیہ۔ کیا نام ہے؟ جہمی کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر، اللہ کی صفات کی تعویلیں کرنے والے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویلیں کرتے ہوئے کیا کیا دو نمبریاں کی ہیں، کیسے کیسے دھوکہ دیا ہے، اس کی وضاحت اس کتاب میں ملے گی۔ یہ کتاب اصل میں جواب ہے فخر الدین رازی کی کتاب کا۔ فخر الدین رازی کی کتاب ہے اساس التقدیس۔ کیا نام ہے اس کا؟ اساس التقدیس۔ اس میں فخر الدین رازی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تعویل ضروری ہے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل نہایت ضروری ہے۔ اور وہ کتاب رازی نے لکھی ہے عقلی دلائل کی روشنی میں، اور عقل کے لحاظ سے رازی بہت مضبوط ہیں۔ اب جو آدمی اس کتاب کو پڑھے گا، اگر اس کے پاس قرآن و حدیث کا نور نہ ہو، اگر اس پہ اللہ کا فضل و کرم نہ ہو، تو وہ رازی کا بن جائے گا، وہ رازی کی طرح تعویلیں کرے گا، رازی کی گفتگو پہ 100% مطمئن ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں فرعون کو پیدا کیا، وہاں پہ اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فخر الدین رازی کی اس کتاب کا جواب دینے کے لیے کس کو اٹھایا، کس کو ہمت دی؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو۔ رازی کی کتاب 120 صفحات پہ مشتمل ہوگی، اور امام تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی کتاب کا جواب دیا 6 جلدوں میں۔ تو اس کتاب میں امام تیمیہ نے اس حدیث کا تذکرہ بھی کیا ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے۔ تو تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، یہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ يَطْعَنُ فِيهِ بَعْضُ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْحَدِيثِ، کہ اس حدیث پہ تنقید کرتے ہیں علم حدیث سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ، انتصاراً للجہمیہ، جہمیوں کی مدد کرتے ہوئے۔ پھر انہوں نے اور بھی گفتگو کی، وہ ساری گفتگو کو چھوڑتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں مع ان هذا الحديث وامثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين اہل العلم، کہ یہ حدیث اور اس جیسی احادیث جن میں ایسے ہی الفاظ آئے ہیں، یہی معنی مفہوم آیا ہے، تو یہ چیزیں اہل علم میں رہی ہیں، ہمیشہ سے رہی ہیں، خالفاً عن سالف، بعد والے پہلوں سے نقل کرتے رہے ہیں۔ ولم يزل سلف الامت وائمتها يروون ذلك روایت مصدق به راد به على من خالف من الجہمیہ۔ اس امت کے سلف صالحین، اس امت کے ائمہ کرام
اس حدیث کو روایت کرتے رہے ہیں، اس حدیث پہ انکار کرنے کے انداز میں نہیں بلکہ اس کو لینے کے انداز میں، اس کی تصدیق اور تائید کے انداز میں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں روایت کیا ہے، اور دیگر کئی شخصیات کا حوالہ دیا جنہوں نے اس حدیث پہ اعتماد کیا ہے۔ تو خلاصہ پھر وہی کیا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے گرچہ ضعیف ہے لیکن معنی مفہوم اس کا درست ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس باب سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ فیہی مسائل، کہتے ہیں اس میں کئی مسائل ہیں۔ الاولی، پہلا مسئلہ، انکارہ علی من قال نستشفع باللہ علیک، آپ کا انکار کرنا، آپ کا رد کرنا اس شخص پہ جس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شفاعت طلب کرتے ہیں آپ کے ہاں، ہم اللہ کو سفارشی بناتے ہیں آپ کے ہاں اے اللہ کے رسول۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس پہ خاموش نہیں رہے۔ تو مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا کہ اگر کہیں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس پہ اعتراض کرنا چاہیے، اس پہ انکار کرنا چاہیے، اس کو غلط قرار دینا چاہیے تاکہ لوگ اس غلطی سے بچ جائیں، اور اگر لوگ نہ بچیں تو کم از کم آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ اس بارے میں بعض پرس سے بچ جائیں گے۔ روز قیامت آپ سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نہیں رہتے تھے۔ اس کی ایک اور مثال، آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک خاتون کی شادی ہوئی جس خاتون کے بڑے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، تو شادی پہ آپ کو بھی بلایا گیا، آپ بھی گئے۔ تو وہاں پہ بچیاں جنگی ترانے پڑھ رہی تھیں اور جنگی ترانوں میں تذکرہ کر رہی تھیں اس لڑکی کے ان آباء و اجداد کا جو بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ تو وہ یہ شعر پڑھتے پڑھتے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے لگیں اور کہنے لگیں وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہم میں ایک نبی بھی ہیں جو جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، مستقبل کی باتیں جانتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ کیا تھا کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ تو آپ کی شان میں یہ نعت پڑھی جا رہی ہے، یہ نظم پڑھی جا رہی ہے، یہ شعر کہے جا رہے ہیں، تو کیا آپ خاموش رہے؟ نہیں، آپ نے فوری طور پہ روکا ان بچیوں کو اور کہا یہ والے شعر نہ پڑھو، وہ شعر پڑھو تو تم پہلے پڑھ رہی تھی۔ تو آج سلفی مساجد میں، اہل حدیث مساجد میں بسا اوقات ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ خاموشی اختیار کرنے کی بجائے ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ مثال کے طور پہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، جن کے مکہ مدینہ میں وہی آتے ہیں جنہیں اللہ کے نبی بلاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی تو فوت ہو چکے، آپ تو کسی کو نہیں بلاتے۔ بلانے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ اور پھر کسی نے کیا کہا، سارے نبی تیرے در کے سوالی، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبی تیرے در کے سوالی تھے تو اسے مانگتے تھے۔ کتنے غلط الفاظ ہیں۔ تو ایسے الفاظ پہ خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، یعنی کہ ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا خصوصاً اس غلطی کا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ہاں بطور سفارشی پیش کرنا یہ بالکل غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تغیرہ تغیرا عرف فی وجوہ اصحابہ من ہذہ الکلمہ، آپ کا تبدیل ہو جانا، یعنی کہ آپ کا متغیر ہو جانا
آپ کا ان کلمات کو سن کر، من ہذہ الکلمہ، ان کلمات کو سن کر ایسا تبدیل ہو جانا کہ یہ تبدیلی آپ کے اصحاب کے چہروں پہ محسوس کی گئی، یعنی کہ آپ نے یہ الفاظ سن کر اس کی ٹینشن لی ہے، آپ کو اس کی وجہ سے غم لاحق ہوا ہے، آپ کو اس کی وجہ سے افسوس ہوا ہے، آپ اس کی وجہ سے غصے میں مبتلا ہوئے ہیں، اور اس کے اثرات صحابہ کرام کے چہروں پر بھی نظر آئے، انہوں نے بھی وہی ٹینشن لی جو آپ نے لی، وہ بھی غصے میں مبتلا ہوئے جیسے آپ غصے میں مبتلا ہوئے۔ اس سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا کہ میرے اور آپ کے سامنے شرکی الفاظ کہے جا رہے ہوں اور ہم ٹینشن ہی نہ لیں، ہم اس کو معمول کی کارروائی سمجھیں، اور پھر یہ کہیں جی میں کمزور تھا وہاں پہ، تو آپ ایسی مجالس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ ایسی مجالس میں حاضر کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو دوست کیوں بنایا ہوا آپ نے جو اللہ کی توہین کرنے والے ہوں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں، جو قرآن کا مذاق اڑانے والے ہوں، جو نبی علیہ السلام کی احادیث اور آپ کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے ہوں، جو صحابہ کرام کا مذاق اڑانے والے ہوں، جو ابو بکر و عمر کے اوپر تنقید کرنے والے ہوں؟ کہاں گئی آپ کی غیرت؟ کہاں گیا آپ کا ایمان؟ یعنی کہ اگر آپ ایسے لوگوں کا منہ بند نہیں کر سکتے تو ان کی مجلس میں بیٹھتے کیوں ہیں؟ ان کو دوست کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو اس لیے سوچ سمجھ کر دوستوں کا انتخاب کریں، سوچ سمجھ کر کہیں پہ ملازمت کریں، سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ کاروبار کریں، سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ رشتہ ناتا کریں۔ آج لوگ اپنی بیٹیاں ان کو دے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے ہوتے ہیں، جو قبر پرست ہوتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں جو صحابہ کرام کے گستاخ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے جب گستاخی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں جی میں مجبور ہوں، میری بیٹی ہے ان کے گھر میں۔ بیٹی دی کیوں تھی ان کو؟ تو بہت زیادہ ایسے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہے؟ تغیرہ تغیراً، یعنی کہ آپ کا تبدیل ہو جانا، مطلب آپ نے ٹینشن لی ہے اور ہم کوئی ٹینشن ہی نہیں لیتے، یعنی کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ شرکی امور اب روٹین ہے۔ آپ میں ایسی تبدیلی آئی اس کی من ہذہ الکلمہ، ان الفاظ کی وجہ سے کہ یہ تبدیلی آپ کے اصحاب کے چہروں پہ دیکھی گئی۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، انہ لم ینکر علیہ قولہ نستشفع باللہ بک علی اللہ، کہ آپ نے اس پہ ان الفاظ کے معاملے میں کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی رد نہیں کیا، کوئی انکار نہیں کیا کہ ہم آپ کی شفاعت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو اسے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی بنایا جا سکتا ہے، آپ سے سفارش کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی قبر کے پاس کھڑی ہو کے کہیں کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کریں، کیوں جی؟ کیسا ہے یہ؟ جی بات کریں انس بھائی، جلدی کریں، آپ لوگ سلفی ہیں، بتائیں اب۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ سے دعا ہو گئی، شفاعت کے نام پہ پہلے آپ کو پکارنا ہو گیا، آپ سے دعا ہو گئی، اور غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، یہ کیا شرک ہے؟ تو آپ سے شفاعت کے لیے پہلے شرک کرنا پڑے گا۔ ہاں، جب آپ حیات تھے، زندہ تھے، تب صحابہ کرام آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے شفاعت کا مطالبہ کرتے تھے، دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور آپ صحابہ کرام کے کہنے پہ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب فوت ہو گئے، فوت ہو جانے کے بعد آپ کو پکارنا، چاہے شفاعت کے نام پہ ہو، آپ سے دعا کرنا چاہے وسیلے کے نام پہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، ان دنوں سیدہ عائشہ نے آپ سے کہا اللہ کے رسول ہائے میرا سر، تو آپ نے ازراہ مزاح کہا، اور نبی مزاح میں بھی غلط بات نہیں کہتے۔ آپ نے کہا تھا عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، ذاکی لو کان وانا حی، اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ، شرط آپ کیا لگا رہے ہیں کہ میں کیا ہوا؟ تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔
یعنی کہ تمہاری شفاعت کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں اس سے پہلے فوت ہو چکا ہوا تو پھر میں تمہارے لیے دعائیں نہیں کر سکوں گا، استغفار نہیں کر سکوں گا۔ تو آج دعا کے نام پہ آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے، نہ ڈائریکٹ بیٹا آپ سے مانگا جائے، نہ ڈائریکٹ آپ سے شفا مانگی جائے، اور نہ آپ سے کہا جائے کہ اللہ سے شفا لے کر دیں۔ ہاں جب آپ حیات تھے تب ایسا آپ کے ساتھ کرنا جائز تھا۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، التنبیہ علی تفسیر سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوئی، تنبیہ ملی۔ تو کیا تفسیر ہے سبحان اللہ کی؟ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شفاعت کریں اپنی کسی مخلوق کے ہاں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ سبحان اللہ کے الفاظ وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے تعجب کے موقع پہ، یا جب ایسے الفاظ سن لیتے جنہیں سن کر انہیں تعجب ہوتا، ایسی کوئی چیز دیکھتے جسے دیکھ کر انہیں تعجب ہوتا، تب وہ سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان المسلمین یسألونہ الاستسقاء، کہ مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے تھے، درخواست کیا کرتے تھے الاستسقاء، کہ آپ ان کے لیے بارش کی دعا کریں۔ اس لیے یہ صحابی آپ کے پاس آئے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں، تو آپ سے دعا کرانا کیا تھا؟ جائز تھا۔ زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کی ذات کو، آپ کی جا کو، آپ کے مقام و مرتبے کو وسیلہ بنانا یہ ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب تک آپ حیات تھے آپ کے پاس آتے تھے دعا کے لیے، اور ایسا کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کسی صحابی نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو آپ کی ذات کا، آپ کی جا کا، آپ کے مقام و مرتبہ کا وسیلہ دیا ہو، یہ کہا ہو کہ اپنے نبی کے طفیل ان کے صدقے سے ہماری یہ دعا قبول فرما۔ تو آپ جب زندہ تھے تو آپ کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا جاتا تھا۔ جب آپ فوت ہو گئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ حکومت میں جب کبھی قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو لوگوں کو لے کر نکلتے تاکہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی جائے۔ تو دعا کے لیے کس کو آگے کرتے تھے؟ آپ کو زندہ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے چچا کا مقام و مرتبہ بڑا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا ہے؟ نبی علیہ السلام کا۔ تو عمر فاروق ایسا کیوں نہیں کرتے تھے کہ خود ہی دعا کریں کہ یا اللہ اپنے نبی کے صدقے ہم پہ بارش برسا؟ نہیں، آپ کے زندہ چچا کو لے کر آتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم وسیلہ بنایا کرتے تھے اپنے نبی کو تیرے ہاں، تو ہم پہ بارش برسایا کرتا تھا، اب ہم وسیلہ بنا رہے ہیں تیرے نبی کے چچا کو، تو ہم پہ بارش برسا۔ اچھا، اب یہ لوگ کہتے ہیں لو جی آپ کہہ رہے ہیں عمر فاروق کہ اے اللہ ہم وسیلہ بنایا کرتے تھے اپنے نبی کو، تو یہ نبی کی ذات ہی تو ہوئی۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر وسیلہ نبی علیہ السلام کی ذات کا تھا تو اب آپ کی ذات کا وسیلہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اب زندہ چچا عباس کو کیوں لایا جا رہا ہے میدان میں؟ تو پتہ چلا کہ وہ وسیلے کی اسی قسم کو اختیار کر رہے ہیں، وسیلے کی جس قسم کو اختیار کیا کرتے تھے آپ کی حیات میں۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ زندہ تھے تو ہم آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، آج آپ نہیں ہیں تو ہم آپ کے زندہ چچا عباس کو لے کر آئے ہیں، ان کی دعا کو وسیلہ بنا رہے ہیں، تو یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، ان کی دعا قبول فرما، بارش برسا۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج جو زندہ لوگ ہیں ان میں سے کسی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں۔ اچھا، لوگ دعا کے لیے قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، قبر والے سے دعا کرتے ہیں، قبر والے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، اور بتا چکا ہوں کہ یہ بات تو غلط ہے۔
لیکن جو چیز موجود ہے اپنے ہاتھوں میں ہے اس کی طرف کوئی نگاہ ہی نہیں ڈالتا، اس کے اوپر کوئی غور ہی نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، وہ کیا؟ آپ کے والد صاحب۔ والد کی دعا قبول ہوتی ہے کس کے حق میں؟ بیٹے کے حق میں۔ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے بیٹے کے حق میں۔ تو آپ اپنے والد سے دعا کیوں نہیں کراتے؟ اپنی والدہ سے دعا کیوں نہیں کراتے؟ ان کی اتنی خدمت کیوں نہیں کرتے کہ وہ ان کے منہ سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں؟ تو بہرحال زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کا باب مختصر تھا، اب ہمارے 2 باب رہ گئے ہیں، 2 ابواب کے بعد انشاءاللہ یہ کتاب اپنے خطاب کو پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔